السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ دیکھ رہے ہیں ہم، اور سورہ واقعات کی آج 81 اور 82 آیت دیکھیں گے۔ اس سے پچھلے جو آیات تھیں ان میں قرآن کی عظمت کا بیان تھا، قسم کھا کے جواب قسم کے طور پہ قرآن کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ قرآن بہت عظیم ہے، بہت کریم ہے، کتاب مکنون میں ہے، فرشتوں کے پاس ہے، لوح محفوظ میں آسمانوں پر موجود ہے قرآن۔ اتنی بڑی کتاب، اتنی عظیم کتاب، اللہ رب العزت قسم کھا کے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب آیت 81 82 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اس میں بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے اور بہت زیادہ سمجھنے والی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، افبہذا الحدیث، کیا، فا تو بازر بھی ساتھ، افبی تو کیا ساتھ، ہاذا اس میں اشارہ ہے، اس حدیث خبر، کیا اس خبر کے بارے میں، کیا اس بات کے بارے میں، تم مدہنون، تم انکار کرنے والے ہو، معمولی سمجھنے والے ہو۔ دہن تیل کو کہتے ہیں نا، اور مدہن منافقت برتنے والے کے لیے یہاں لکھا ہوا بھی ہے، یہاں نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے۔ اب مدہنون کیا ہے؟ چکنا چپڑا ہو جانا، چکنا ہو جانا، چکنے ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ تو یہ لکھا ہے تم معمولی سمجھنے والے ہو، انکار کرنے والے ہو، بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ کیا بات اللہ رب العزت بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے کی جو آیت ہے نا، وہ آیت ہے تنزیل من رب العالمین، کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں ہمیں، بہت کچھ دیا۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ موجود تھے، ہمارے سر پر چھت موجود تھی، ہم نے جھولیاں بھر بھر کے لے لیا۔ اللہ نے پھر آگے ہمیں اور چیزیں دی، رزق دیا، دوسری نعمتیں دیں، بہت ساری نعمتیں بغیر مانگے دیں، یقیناً ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ پھر مال جب ملنے کا وقت آیا، انسان جو جوان ہوتا ہے، خود کماتا ہے، یا شادی ہوتی ہے کسی لڑکی کی، اس کے ہاتھ میں مال آنا شروع ہوتا ہے، ہمارے دل نہیں بھرتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اور دے، اور مانگتے ہیں، پھر اللہ اولاد دیتے ہیں، اولاد سے دل نہیں بھرتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتی وہ مانگتا ہے، جس کے پاس بیٹے آ جاتے ہیں بیٹیاں مانگتا ہے، جس کے پاس بیٹیاں آ جاتی ہیں وہ بیٹے مانگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ اور چاہیے، اور چاہیے، گھر بنانے لگتے ہیں، ایک گھر بنتا ہے، دل نہیں بھرتا، یا اللہ اور دیں۔ اللہ ہمیں دیتا جاتا ہے، ہم لیتے جاتے ہیں، ہماری طلب ختم نہیں ہوتی، ہم بار بار جھولی پھیلا کے مزید مزید مزید۔ تو قرآن کس نے دیا ہے ہمیں؟ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ قرآن بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ کیا قرآن لیتے ہیں ہم ایسے؟ کبھی قرآن لینے کے بعد ہم اللہ سے جھولی پھیلا کے کہتے ہیں یا اللہ دل نہیں بھرا، مزید دے دے؟ یہ دو آیات ہیں 81 اور 81 اور 82، یہ ہم کو ہلانے کے لیے، پورے قرآن میں سے اگر صرف یہ دو آیات انسان گہرائی سے سمجھ لے تو قرآن سے اس کا ایسا تعلق ہو جائے کہ اگر وہ لمحہ بھر قرآن کو چھوڑے، ہم سب کے لیے یہ، اگر لمحہ بھر بھی چھوڑے نا قرآن کو، تو اسے افسوس ہو کہ میں نے کیا چیز چھوڑ دی، اتنی بڑی کتاب سے میں نے بے رخی کر لی، ایک لمحے کا بھی اسے افسوس ہو۔ ہر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہم جھولیاں بھر بھر کے مانگتے ہیں، لیے جاتے ہیں، ہماری تسلیاں نہیں ہوتی، تو قرآن کیا کہیں اور سے آیا جو ہم نے نہیں لینا، ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ تم چکنا پن برتتے ہو، تمہیں وقت نہیں اس پہ لگانے کے لیے، تمہیں وقت نہیں اس کو سمجھنے کے لیے، صرف یہی کتاب رہتی ہے۔ ہم اپنے گریجویشنز کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، مختلف ڈگریاں لیتے ہیں، ہم کتابوں کے کیڑے بن جاتے ہیں، ہم سر دیے رکھتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہمیں ہلا ہلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کھانا کھا لو، سو جاؤ، اب کم پڑھو۔ صرف قرآن ہی ایسی کتاب رہ گئی ہے جس پہ کبھی ہم نے اس کی 10% بھی توجہ نہیں دی۔ فبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ بہت خوبصورت آیات ہیں، اور ہمارے لیے ایسی آیت ہیں کہ ہمیں رونا چاہیے زار و قطار کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے۔ ہمیں رونا چاہیے، ہمیں رونا چاہیے، ہم نے یہ قرآن کے ساتھ معاملہ کر رکھا ہے۔ اوپر کی آیات دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم نہیں کھاتا ستاروں کے ٹوٹنے کی، ستاروں کے گرنے کی جگہ بھی، بیسیکلی بلیک ہولز کی قسم ہے، یا لوگوں کے دلوں کی قسم ہے جس پر قرآن اترتا ہے، مطلب بہت بڑی قسم ہے، پیغمبروں کے دلوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، ہر اس شخص کے دل کی قسم کھائی جا رہی ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے۔ اور بلیک ہولز، اگر کونی آیات دیکھیں تو بلیک ہولز بھی بہت بڑی شے ہے، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ کتنی بڑی قسم ہے، یہ تو بہت بڑی قسم ہے، انہ لقرآن کریم، اور قسم کھا کے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا میں قسم کھاتی ہوں یہ میڈیسن لو، یہ بہت اچھی، اس سے فائدہ ہو جائے گا، یا میں قسم کھاتی ہوں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ تمہیں دیکھنا اس سے شفا ہوگی۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت، اور کتنی بڑی قسمیں کھائی ہیں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ انہ
لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑا کریم ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، فی کتاب مکنون، اور ہے بھی کہاں، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ کوئی پاکستان کا ڈاکٹر ہوگا الگ اس کی بات پڑے گی، کوئی امریکہ کا ڈاکٹر ہوگا الگ اس کی بات پڑے گی۔ یہاں فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں ہے محفوظ، یعنی آسمانوں پہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور ایسی ویسی چیز نہیں ہے، اسے پاکیزہ فرشتوں کے پاس ہے، وہ اس کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ اس کے پاس رہتے ہیں۔ اور آگے تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ دیکھو اتارا کس نے، بھیجا کس نے، قسم میں کھا رہی ہوں، میری قسم میں دم نہیں، قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ اللہ کون کھا رہے قسم؟ اور ہمارا رویہ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کہ یہی کتاب رہ گئی ہے تمہیں دہن برتنے کے لیے، تمہیں اگنور کرنے کے لیے، کم سے کم وقت دینے کے لیے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَتَجْعَلُونَ، اور تم بنا لیتے ہو، رزقکم، اپنا حصہ۔ کیا حصہ بناتے ہیں ہم قرآن میں اپنا؟ انکم تکذبون، کہ ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ہمارا حصہ ہے قرآن میں۔ مکی آیت ہے، مکی سورہ ہے، مکے کے جو ماحول تھا اس میں نازل ہوئی۔ اہل مکہ جھٹلایا کرتے تھے، وہ وقت گزر گیا۔ ہم اپنے لیے دیکھیں قرآن تو ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیسے جھٹلا رہے ہیں؟ زبان سے تو کوئی نہیں کہتا نہیں میں قرآن کو نہیں مانتا، میں کہوں قرآن بہت زبردست کتاب ہے، ہر کتاب سے بہتر کتاب ہے، اور پڑھنے کے لیے میرے پاس اس کے لیے کوئی وقت نہ ہو، تو کیا کیا میں نے؟ جھٹلایا۔ بلکہ میں تو زیادہ گناہ گار ہو گئی۔ جو شخص زبان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس کو اہم نہیں سمجھتا، میں اسے نہیں پڑھوں گا، تو کم از کم وہ میرے مقابلے میں صادق تو ہوا، سچا تو ہوا۔ اس نے زبان سے یہ کہا تو کہ ہاں میں اس کو اہمیت نہیں دیتا، کہاں میری بات کہ میں کہوں نہیں بہت اہم کتاب ہے اور میں وقت بھی نہ لگاؤں، تو میں تو جھوٹی ہو گئی، میں تو اس سے بھی کہیں گئی گزری ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے تم نے اپنا یہ حصہ ڈالا اتنی بڑی کتاب میں، رزقکم، اپنا یہ حصہ ڈالا ہے کہ انکم تکذبون، تم اس کو جھٹلاتے ہو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تم نے اس کو اہمیت نہیں دی، تم اس کو اہم نہیں سمجھتے، اسے لپیٹ کے رکھا ہوا رمضان میں کھولتے الٹا سیدھا پڑھ لیتے ہو، تمہیں ایک لفظ نہیں سمجھ آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 5 دفعہ نماز میں پیچھے کھڑے ہوتے ہو، سنتے ہو تلاوت، یا گھر میں مصلی پہ کھڑی ہوتی ہو، تلاوت سنتی ہو، تلاوت کرتی ہو، تمہیں پتہ چلتا ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کبھی وقت لگایا، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، یہ ہے تمہارا حصہ کہ تم کس میں لکھے جاؤ گے؟ قرآن کو جھٹلانے والوں میں لکھے جاؤ گے۔ یہ ہمارا معاملہ جو ہے نا قرآن کے ساتھ بہت غلط ہے تمام مسلمانوں کا، اور ہم پر یہ عذاب اسی لیے نازل ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی کتابیں چھوڑی تھیں، بنی اسرائیل نے اپنی کتاب چھوڑی تھی، احکامات چھوڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے کوہ طور ان کے سر پہ بلند کیا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو قوت کے ساتھ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یعنی کتاب پر عمل کرو۔ انہوں نے کتاب چھوڑی، آج ذلیل و رسوا ہوئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کتنے پٹے، اب تک پٹے، ہٹلر سے پٹے آ کر ابھی آخر میں۔ اب مسلمانوں کے پاس جب کتاب آئی اور ہم نے چھوڑی تو اب ہم پٹ رہے ہیں، ہر جگہ سے پٹ رہے ہیں۔ جو قوم اپنی کتاب چھوڑے گی اس کا یہی حال ہوگا۔ بنی اسرائیل کے اوپر بے شمار آیات ہیں قرآن میں۔ اللہ نے کوئی قرآن کو ہسٹری کی کتاب نہیں بنانا تھا جو پچھلے قصے بیان کیے، ہمارے لیے بیان کیے کہ دیکھو پچھلی امت تھی، اس کے سر پر تاج تھا، نبوت کا تاج تھا، پیغمبر آتے تھے، اس میں ان کے پاس کتاب تھی، میں نے ان کو نوازا تھا، انہوں نے کتاب کو اہمیت نہیں دی، تو دیکھو میں نے ان کے سر سے تاج اٹھا کے کسی اور کے سر پہ، وہ عربوں کے سر پہ رکھ دیا، وہ جاہل جنہیں کچھ نہ آتا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی برے تھے، مہمان نواز تھے، اور کچھ اچھائیاں برائیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن اس لائق نہ تھے کہ ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا جاتا۔ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، وہاں ابو بکر صدیق کو بھیج دیا، وہاں حضرت عمر کو بھیج دیا، وہاں حضرت علی کو بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو ہم نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے نا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اب اللہ رب العزت آگے بتائیں گے نا، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر جب تم مرنے لگو گے نا اور تمہاری جان آ جائے گی گلے میں، تو پھر روک لینا، کیونکہ آگے جا کے حساب دینا ہے، کیوں چھوڑی تھی کتاب، کیوں نہ عمل کیا اس کے اوپر، کیوں نہ وقت لگایا اس کے اوپر۔ قرآن آخرت میں گواہی دے گا، اس کے پاس صرف 2 گواہیاں ہوں گی، تیسری نہیں ہوگی۔ ایک گواہی یہ ہوگی کہ یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا، دوسرا اس نے مجھے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ قرآن کا حق ادا کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ اسے عربی میں تجوید بھی، استغفر اللہ و معاذ اللہ، ہماری تجوید بھی خراب ہوتی ہے، ہمیں تو عربی میں بھی نہیں پڑھنا آتا، ہم تو اس کے لیے بھی وقت نہیں لگاتے کہ اس ٹوٹا پھوٹا اس نے مجھے پڑھا، سال میں 1 ختم کر لیا، یا 2 سال میں 1، یا 3 سال میں 1، یا سال میں 2، یہ میرا اس نے حصہ ادا کیا۔ یا اللہ اس کو سمجھنا، تیری بات کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو ساری دنیا میں پھیلانا، کوئی اس کا حصہ نہیں۔ اس نے ہجرم مہجورہ کر دیا مجھے، ہجرم مہجورہ ہوتا ہے پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اس کو دنیا کے کونے کونے میں لے جا سکیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔